افغانستان میں طالبان کی حکومت نے امریکہ کی جانب سے بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے عزائم رکھنے والوں کو افغانستان کی تاریخ دیکھنی چاہیے۔ طالبان حکومت کے قطر میں سفیر سہیل شاہین کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر وہ ہم سے اچھے تعلقات، افغانستان میں سرمایہ کاری، تجارت اور سفارتی تعلقات چاہتے ہیں تو ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن اگر وہ لالچ پر مبنی مقاصد رکھتے ہیں تو انہیں برطانوی دور میں افغانستان پر کیے جانے والے حملے سے لے کر حالیہ امریکی حملے تک افغانستان کی تاریخ پڑھنی چاہیے، وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس سے قبل افغانستان کی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار ذاکر جلالی نے ایکس پر پوسٹ کیے گئے اپنے بیان میں کہا تھا کہ دوحہ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے کے دوران اس نوعیت کے کسی امکان کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا۔ افغانستان کی عبوری حکومت کی جانب سے یہ بیان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حالیہ بیان کے رد عمل میں آیا، جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ افغانستان میں موجود بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کو چین کے نزدیک واقع اس فوجی اڈے کی ضرورت ہے۔ چین نے بگرام ایئر بیس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے امریکی منصوبے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں تناؤ بڑھانا اور تصادم پیدا کرنا لوگوں کی امنگوں کے خلاف ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ افغان عوام کو ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ تمام فریق علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے میں تعمیری کردار ادا کریں گے۔ یاد رہے کہ افغانستان میں موجود بگرام فوجی اڈے کا شمار امریکہ کے دنیا بھر میں قائم بڑے فوجی اڈوں میں ہوتا تھا۔ سن 2021 میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے وقت امریکہ نے یہ اڈا خالی کر دیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ جب ٹرمپ نے بگرام ایئر بیس کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے اسے دوبارہ حاصل کرنے کی بات کی تھی۔ اس سے قبل صدارت سنبھالنے کے اپنی کابینہ کے ساتھ پہلی میٹنگ کے پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے بگرام کا اڈا خالی کرنے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بگرام اڈا اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے شمال میں واقع صوبہ پروان میں بگرام اڈے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں 3 امریکی صدور اس اڈے کا دورہ کر چکے ہیں، جن میں جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ شامل ہیں۔ جو بائیڈن نے سن 2011 میں بگرام ایئر بیس کا دورہ کیا تھا، تاہم اس وقت وہ امریکہ کے نائب صدر تھے۔ سوویت یونین نے یہ فوجی اڈا 1950 کی دہائی میں صوبہ پروان میں قائم کیا تھا۔ بگرام 1980 کی دہائی میں افغانستان پر قبضے کے دوران سوویت افواج کا انتہائی اہم اڈا سمجھا جاتا تھا۔ 11 ستمبر کے حملوں اور امریکہ کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے کے بعد امریکی فوج دسمبر 2021 میں اس اڈے میں داخل ہوئیں اور یہاں قابض ہو گئیں۔ تقریباً 2 دہائیوں تک یہ اڈا القاعدہ اور طالبان کے خلاف لڑائی کا مرکز رہا۔ یہ 77 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس میں موجود بیرکس اور رہائش گاہیں ایک وقت میں 10,000 سے زائد فوجیوں کو پناہ دے سکتی ہیں۔ بگرام کے 2 رن ویز میں سے ایک 2.5 کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اس اڈے میں سب سے مضبوط اور سب سے بڑا کنکریٹ رن وے ہے۔ ٹرمپ کے مطابق اس رن وے کی موٹائی تقریباً 2 میٹر ہے۔ یہاں کبھی امریکی فوجیوں کے لیے برگر کنگ اور پیزا ہٹ جیسے فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹس کے علاوہ الیکٹرانکس سے لے کر افغانی قالینوں تک سب کچھ فروخت کرنے والی دکانیں بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک بدنام زمانہ جیل بھی قائم تھی، جس میں طالبان سمیت شدت پسند گروہوں سے وابستہ درجنوں قیدی رکھے گئے۔ 2021 میں امریکی انخلاء کے دوران بگرام کو اچانک اور بغیر کسی پیش کی اطلاع کے چھوڑ دیا گیا، جس کے بعد طالبان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کو افغانستان میں امریکہ کے سب سے ناکام فیصلوں میں سے ایک قرار دیا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ یہ ایئر بیس طالبان سے واپس حاصل کر پائے گا اور کیا طالبان اس ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے کر دیں گے۔